इबादत, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है, अली को देखना इबादत है। मुस्तफा कह रहे हैं मैं तो अरब का औलाद आदम का सरदार हूँ, बुल्दे आदम का सरदार हूँ, औलाद आदम का सरदार हूँ, और अली तो अहले अरब का सरदार है। अली वो है कि जिसके हाथ में झंडा होगा, अली की शान ऐसी है। इसीलिए हम शमसुज़्ज़मा खान नहीं, बल्कि ये सकलैन बाबू भी, ये अफजल बाबू भी, ये फजले बाबू भी, जिनकी शादी हुई वो भी, हमारे उस्ताद कारी मोतीउर रहमान भी, बच्चा बच्चा भी यही कहता है कि क्यों अली अली करते हो। यही कहते हैं इसलिए अली करते हैं कि हर पीर हमारा अली अली है, रोशन तारा अली अली है, पीर हमारा अली अली है, चचा तारा अली अली, काबे को निखारा अली अली। हम यूं ही अली अली नहीं करते हैं, इसलिए करते हैं कि दीन को निखारा अली अली, खैबर को उखाड़ा अली अली, तौहीद सिखाई अली अली, तौहीद। तवज्जो के साथ यहाँ से वहां तक आयत का तर्जमा कर दूं। वैसे आप लोग पढ़े लिखे हैं, वाकिफ होंगे, ये इलाका इल्मी फजा में रहता है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है कि अहले बैते अतार से हर तरह की गंदगी को दूर कर दे। तवज्जो रहे, पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा यहाँ से वहां तक। और मैं कहूंगा मोबाइल की दुनिया से निकल जाएं, लाइव सुन लीजिए। सुन्नी चैनल पे सुना है, जी सलाम पे सुना है, और इनके चैनलों पे सुना है, भी लाइव सुनिए। अल्लाह चाहता है कि अहले बैते अतहार से, अली से, फातिमा से, हसन हुसैन से हर तरह की गंदगी को दूर कर दे। अल्लाह ने चाहा और हो गया। यहाँ पर एक सवाल आप करोगे, आयत तो आपने पढ़ा, हमने समझा, और तर्जमा में आपने हर गंदगी का हर नापाकी से अल्लाह चाहता है कि अहले बैते अतहार को पाक कर दे। हुजूर की बीवियां भी शामिल हैं इस अहले बैत में। अब ये सवाल आप करोगे कि हर का माना आपने कहां से लिया, तो हम कहेंगे कहां से लिया। इस आयत में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह चाहता है कि अहले बैते अतहार से हर गंदगी को दूर कर दे, हर नापाकी को दूर कर दे। अब आपका सवाल का जवाब देता चलूं कि हर का माना मैंने कहां से लिया, तो इस आयत तत्हीर जिसका माना असहाबे लोगत ने अपने अपने एतबार से बयान किया है, आलूदगी, नापाकी, हर तरह की गंदगी, हर तरह की नापाकी। रिज्क का माना समझ गए होंगे आप। इस आयत में अल्लाह ने रिज्क को मुतलक रखा, कहीं आगे पीछे कुछ नहीं कहा कि मैंने अली को फला नापाकी से, मैंने हुसैन को फला नापाकी से, मैंने हसन को फला नापाकी से, मैंने सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिरा को फला गंदगी से पाक किया, नहीं कहा, बल्कि इस आयत में रिज्क को मुतलक रखा। अब तो मैं हाफिज कुरान हूँ, कुरान भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शोबे तहकीक का तालिब इल्म भी रह चुका हूँ और अभी भी तालिब इल्म हूँ। अब मैं गौर करने लगा कि कुरान करीम में कई सारे मकामात पर अल्लाह ने रिज्क का इस्तेमाल किया है, मगर हर जगह पर रिज्क को किसी न किसी के साथ खास किया है। हाँ, चंद मिसालें ले लो। अल्लाह ने 7वें पारे में फरमाया इन्नमल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ओ नौजवानों, तुम्हें रिज्क पे गौर करना है, ओ चाचाओं तुम्हें रिज्क पे गौर करना है। इस आयत में अल्लाह ने शराब को रिज्क कहा, इस आयत में अल्लाह ने जुए को रिज्क कहा, इस आयत में अल्लाह ने अमल शैतान को रिज्क कहा। एक आयत और पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया इल्ला अन यकूना मैततन औ दमम मस्फूहा औ लहम खिंज़ीरिन फइन्नहु रिज्क। इस आयत में दमे मस्फू को अल्लाह ने रिज्क कहा। कहते दमे मस्फू कहते
بہتے हुए खून को अल्लाह ने रिस्क कहा। इस आयत में मुर्दार को अल्लाह ने रिस्क कहा। एक आयत और पढ़ूं, अल्लाह ने फरमाया वउहिल्लत लकुमुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम फजतनिबुर रिज्स मिनल औसान। इस आयत में अल्लाह ने बुतों पे जो जानवर कटे जाते हैं, जो चढ़ाए जाते हैं, उसे अल्लाह ने रिस्क कहा है। एक आयत और पढ़ूं, अल्लाह ने फरमाया फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादतहुम रिज्सन इला रिज्सिहिम। इस आयत में अल्लाह ने दिलों में छुपे हुए निफाक को रिस्क कहा है। एक आयत और पढ़ूं, अल्लाह ने फरमाया कज़ालिका यजअलुल्लाहु रिस्सा अलल्लज़ीना ला युमिनून। इस आयत में बेईमानी को रिस्क कह रहा है। एक आयत और पढ़ूं, अल्लाह ने फरमाया यजअलुल्लाहु रिस्सा अलल्लज़ीना ला याक़िलून। इस आयत में बेअक्ली को अल्लाह रिस्क कह रहा है। एक आयत और पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया क़ाला क़द वक़अ अलैकुम मिन रब्बिकुम रिज्सुन व ग़ज़ब। इस आयत में अज़ाब को रिस्क कह रहा है। वाह रे अली तेरी क्या शान है, वाह रे हसन तेरी क्या शान है, वाह रे हुसैन तेरी क्या शान है, वाह रे फातिमा तेरी क्या शान है कि जब मुस्तफा के अहले बैत को पाक करने की बात आई तो रिस्क को मुतलक रखा, किसी के साथ खास नहीं किया, मुतलक रख के बता दिया ओ मेरे इसहाक के चाहने वालों, इसलिए मुतलक रखा हो कि गंदगी की जितनी किस्में हो सकती हैं सबसे मैंने अली को पाक कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैज़ाने अहले बैत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शम्सुज़्ज़मा खान और से इसहाक़ी। ऐसे ही नहीं कि जनाबे हजरत सूफी इसहाक अली खानकाह इसहाकिया में है तो अली अली कर रहे हैं, यूं ही नहीं समस्तीपुर में है तो अली अली कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर में है तो अली अली कर रहे हैं, यूं ही नहीं सूफी इसहाक अली जब सुरकाही में है तो अली अली कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अल्लाह ने अहले बैत को हर नापाकी से पाक कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत इस आयत में रिस्क को बैठे रहे आप लोग, उठिएगा नहीं, जाइएगा नहीं, आपकी रूह खुश हो जाएगी, आपको लगेगा कि तकरीर सुन के गए। इंशाअल्लाह आधी तकरीर आलिमाना और आधी तकरीर आपके मेयार को देखते हुए, वो भी जाहिलाना नहीं होगी, घबराइएगा नहीं। एक दलील दिया मैंने, हज़रत खतीब अहले सुन्नत, एक दलील दिया मैंने कि हर का माना मैंने कैसे लिया। दूसरी दलील ये कि इस आयत की स्टार्टिंग जो हो रही है इन्नमा से, भाई जानते हैं उलमाए नहव सर्फ कि इन्नमा कलमाए हस्र है, और कलमाए हस्र अपने अंदर तमाम तर चीजों को ला देता है, ले लेता है। तो इन्नमा भी बताता है कि अहले बैते अथार को जो बाकी हासिल है वो हर जो नापाकी दूर की गई है वो हर तरह की नापाकी से इनको पाक किया गया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। खानकाह इसहाकिया यूं ही नहीं हरदम अली अली करती है, और सिर्फ खानकाह इसहाकिया नहीं, हर खानकाह अली अली इसलिए करती है। उसकी तरफ भी आऊंगा। इस आयत में गौर करो, अल्लाह ने, आप खाली गौर से सुनिएगा, अभी तो तकरीर आमुख्ता इन लोगों को सुना रहा हूं, अभी आपको भी सबक पढ़ाऊंगा। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ने जब मुस्तफा करीम की अहले बैत को, जब शफीउल मुज़निबीन के अहले बैत को, जब कौनैन के दूल्हा के अहले बैत को अल्लाह ने अपने महबूब की आल को जब पाक किया है और अजमत बयान की है तो वही तरीका अपनाया जो मुस्तफा की अजमत को बयान करने में अपनाया है। अब आप पूछोगे कैसे, तो मैं ये कहूंगा, अब पढ़ो ना आयत दरूद। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लिमू तस्लीमा इसी फेल का मफूल मुतलक तस्लीमा अल्लाह ने लाया और अज़मत मुस्तफा बयान की, तो वही तरीका यहाँ भी अपना रहा है और कह रहा है व युतहिरकुम तत्हीरा। इस तहरीर की मफूल मुतलक ला करके अल्लाह ने बता दिया मुस्तफा की आग इस तरह से वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शहबाज भाई, पब्लिक को लगे कि किसी आलिम से तकरीर सुन रहे हैं,
اب پبلک جب یہاں سے جائے تو عہد کر کے جائے کہ ہم بھی اپنے بیٹے کو ایسے ہی عالم بنائیں گے. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. ایک بات بتا دیں، ہم اس جلسے کو کامیاب نہیں سمجھتے جس میں خوب اچھل کود کے نعرہ لگایا جاتا ہے. ہم اس جلسے کو کامیاب سمجھتے ہیں کہ کم سے کم 10 آدمی یہ عہد کر کے اٹھے کہ میں بھی اپنے بیٹے کو ایسے ہی عالم بناؤں گا، کیا بات. ایسے ہی شاعر بناؤں گا کہ مصطفیٰ کی مدح سرائی کرے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. کیا بات. حضرت واہ 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 واہ. ایک ہی بار میں دے دو بابو، ہنسے نہیں بس. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اس تطہیرن پہ جو تنوین ہے، تنوین کا جواب نہیں. اس تطہیرن پر محمد صاحب، تطہیرن پہ جو تنوین ہے وہ تنوین تکثیر ہے. وہ تنوین تکثیر یعنی کثرت بتانے کے لیے تنوین ہے. اور یہ کثرت کس بات کی کہ مصطفیٰ کی آل کو جو پاکی حاصل ہے وہ طہارت اصغر نہیں ہے، طہارت اکبر ہے. کیا بات. کیا مطلب کہ علی علی کرنے والے، سنو، علی مولا کی ترانے گانے والے، علی مولا مشکل کشا، حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ نبی کے گھر والے، یہ سنو ان کی شان اتنی نرالی ہے کہ ان کو جو پاکی حاصل ہے وہ چھوٹے درجے کی نہیں ہے بلکہ اکمل درجے کی ہے. واہ 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 واہ. اچھا، اس انما میں یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کے 99 نام، کتنا نام؟ گھبرائیے مت، آپ سے پوچھوں گا نہیں کہ آپ گناؤ. مجھے پتا ہے کہ یہ قوم کے نوجوان فلمی ہیرو کے نام کو تو یاد رکھتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ قوم کے نوجوان ہیروئنز کے نام کو یاد رکھتے ہیں. مجھے یہ معلوم ہے کہ فلمی دنیا کے کھلاڑیوں، کرکٹ کی دنیا کے کھلاڑیوں کے 22 11 تو چھوڑو، 22 کھلاڑیوں کا نام ان کو معلوم ہے. لیکن جو اللہ کھلاتا ہے، جو اللہ پلاتا ہے، جس کے حکم سے سانسیں چلتی ہیں، جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، جس کے حکم سے تمہاری دکان میں بہنی ہوتی ہے، جس کے حکم سے جس نے تمہیں ہاتھ دیا، پیر دیا، آنکھیں دی، اس کے 99 ناموں میں سے ہمیں یقین ہے کہ تمہیں 75 نام یاد نہیں ہوگا. یہ المیہ ہے، اللہ کے 99 نام، لیکن یہاں استعمال اس میں جلالت اللہ ہے. اس میں جلالت اللہ ہے. مالک کا لفظ نام صفت نہ یہ نام نہیں آیا جو اللہ کے 99 نام ہے. یہ طہارت کی بات آ رہی ہے تو وہ نام نہیں آیا، تواب نہیں آیا، اس میں جلالت ہی آیا. اللہ اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کے بعد جو ارادہ ہے فے ارادہ ہے، یعنی یہ ارادہ یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح اللہ کا اس میں مبارک، اس میں جلالت جسے آپ کہتے ہو، جس طرح اللہ کی ذات، اللہ کا یہ نام، اس میں جلالت قدیم ہے، اسی طرح یرید اللہ میں جو ارادہ یہ اللہ کا فعل ہے. جس طرح اللہ کی صفت ہے تو اللہ کا نام جس طرح قدیم ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے. لیکن توجہ آپ کی یہ لے جانا چاہ رہا ہو کہ جب سے اللہ اس میں جلالت قدیم، اس کی صفت ارادہ قدیم، تو جب سے اس کی صفت ہے تب سے اہل بیت پاک ہے، یہ بعد میں پاکی نہیں ہوئی ہے. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. انما یرید اللہ لیذہب. بیٹھے رہو بھائی، بیٹھے رہو اپنی جگہ، تقریر میں ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. عالمی شہرت یافتہ شاعر تشریف لا رہے ہیں. کیا بات ہے. اب لگاؤ ایک بار نعرہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضرت شفیع برکاتی، حضرت شفیع برکاتی، خانقاہ اسحاقیہ، شورائے اسلام، خطبہ اسلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی شمس الزمان خان صابری. آپ بولتے رہیے، آپ بولتے رہیے. بیٹھو.
توجہ کے ساتھ سنیے گا، بیٹھ جاؤ اپنی جگہ بھائی، اور صرف وہی محب اہل بیت نہیں، صوفی اسحاق کا ہر چاہنے والا اہل بیت کا دیوانہ ہے۔ اب کوئی ہلے نہیں اپنی جگہ سے، ٹک ٹکی باندھ کے سنو، بات چل رہی تھی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ چاہتا ہے۔ اچھا ایک ناصبی آیا امام جعفر صادق کے پاس، حضور آفتاب بھائی جس طرح رافضیوں کا وجود ہے اسی طرح ناصبیوں کا بھی وجود ہے، ہم صوفی اسحاق کے چاہنے والے ہیں، ہم پکے سنی اہل بیت کے دیوانے ہیں، ہمیں نہ رافضیوں سے کوئی لینا دینا نہ ناصبیوں سے کوئی لینا دینا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں، ایک رافضی قسم کا آیا، ناصبی آیا، نہیں بیٹھو گے تقریر ختم کر دو۔ آپ حضرات سکون سے بیٹھیں، یہ آپ ہی کے لیے آئے ہیں، جب یہ پڑھیں گے تو جو لینا ہے لیجئے گا، ابھی سکون سے تقریر سنیے۔ ایک ناصبی آیا، کہا حضور امام جعفر صادق سے، جب اس نقطے کو علماء سنیں گے جھوم جائیں گے۔ ایک آیا امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کا نام معلوم ہے؟ جانتے امام جعفر صادق کون ہے؟ نہیں جانتے ہوں گے، کچھ لوگوں نے اس لیے نہیں سنایا ہوگا کہ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، کہیں نام لوگے تو کوئی شیعہ نہ کہہ دے۔ ہاں سمیر گنج والوں اس بات سے ڈرنا نہیں، ذکر علی سے اور ذکر اہل بیت سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کسی نے ہم سے کہا کہ آپ ہر دم ذکر علی 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 کیوں کرتے ہیں؟ تو میں یہ کہوں کہ بھائی میری آنکھوں کے سامنے کوئی میرا موبائل چھین لے یا اٹھا لے تو میں یہ کہوں گا نا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ تو اگر شیعہ رافضی علی علی کرے اور دعویٰ ٹھوکے تو ہم یہ بتائیں گے نا یہ علی تمہارے نہیں ہے، یہ علی تو میرے ہیں، یہ اہل بیت میرے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جب سے سنیوں نے اسٹیج سے اہل بیت کا ذکر چھوڑا ہے تب سے ان کے قابض بڑھتے چلے گئے ہیں۔ خانقاہ اسحاقیہ کا میسج لے لو، علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی زمین گھر پہ تو ہم اسے چھوڑتے آسانی سے نہیں ہے، ہم اس لیے علی علی کرتے ہیں کہ اہل بیت پہلے ہمارے ہیں، ان پر ہمارا حق ہے۔ پولیس والا جس کا دیوانہ ہو جائے، توجہ رہے، انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے۔ تو امام جعفر صادق سے اہل بیت اطہار میں 12 امام، کتنے؟ سنیے 12 امام، ڈرنا نہیں، اور نہ رافضیوں سے تعلق ہو نہ ناصبیوں سے تعلق ہو، یہ تو ائمہ اہل بیت ہیں، ان کا نام مبارک جو نام یاد رکھ لیتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت علی مولا سے لے کر امام مہدی تک یہ نام جس کو یاد ہو جائے، اگر کسی فالج کے شکم مریض کے اوپر یہ اہل بیت کے 12 امام کا نام لے کر کوئی تھوک دیتا ہے وہ مرض دور ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہو تو کہو یا علی علی، کوئی بیمار ہو امام حسین، امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، امام علی رضا، تقی رضا، نقی رضا، امام حسن عسکری، امام مہدی، یہ نام پڑھ کے دم کر دو اسے شفا مل جائے۔ تو ایک ناصبی آیا، کہا کہ ایک ناصبی آیا کہا کہ حضور اچھا یہ اہل بیت پاک ہیں؟ امام جعفر صادق نے کہا ہاں۔ کیا کہا؟ شوق شوق شوق، یہ بھائی ہندوستان کے باہر بھی شوق سے ان کو سنتے ہیں اور شوق سے پڑھتے بھی ہیں۔
اس لیے کہ شوق بھی ہے اور شوقین بھی ہے. بہت عزیز ہے میرا، لیکن کبھی کبھی گڑبڑ کر دیتا ہے ہمارے ساتھ. ساری دنیا ترستی ہے کہ شمس الزمان خان صابری کا فون ہے اور اس کو ہم کرتے ہیں تو اٹھاتا ہی نہیں ہے. اب کتنا عزیز ہے کہ ہم بار بار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے. تو امام جعفر صادق سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، ناصری تھا، کئی جو علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، تو اس کا مطلب جب یہ آیت اتری نہیں تھی اس سے پہلے ناپاک تھے؟ کیا کہا؟ آیت جب اتری تب علی پاک ہوئے، تب حسن پاک ہوئے، توجہ رہے، تب حسین پاک ہوئے. آیت جب اتری تب، اس کا مطلب پہلے ناپاک تھے. اب امام جعفر صادق کا جواب سنیے، اور کیوں نہ ہو کہ باب العلم کے بیٹے ہیں. جواب سنیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ آیت کا مطلب یہ کہ پہلے علی ناپاک، پہلے حسن ناپاک، حسین ناپاک، اہل بیت اطہار ناپاک، سیدہ فاطمہ طاہرہ ناپاک، اب آیت اتری تب پاک. کہا اس کا اگر یہی مطلب ہے تو یہ بتا سورہ اخلاص یاد ہے؟ قل هو اللہ احد یاد ہے؟ اس نے کہا یاد ہے. امام جعفر نے کہا پڑھ. اس نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. تب امام جعفر نے کہا اس کا مطلب کہ جب یہ سورت اتری تب اللہ ایک ہوا، پہلے اللہ ایک نہیں تھا، پہلے اللہ ایک نہیں تھا، اب اس آیت میں ایک ہوا. تب وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ پہلے ہی سے ایک ہے، بس اس کی پاکی کا اعلان ہو رہا ہے. تو امام جعفر نے کہا اسی طرح سمجھ لو علی پہلے ہی سے پاک ہے، بس اس میں پاکی کا اعلان ہو رہا ہے. واہ 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 اللہ یا رسول اللہ زندہ باد علی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب اپنی عالمانہ طرز سے نکل کر اب آپ کی طرف آ رہا. مکمل مکمل. اللہ چاہتا ہے انما یرید اللہ، ہائے ہائے عطا عطا. اللہ چاہتا ہے. شہباز بھائی اللہ چاہتا ہے، مختار بھائی اللہ چاہتا ہے. سنیے گا، اللہ چاہتا ہے. سارے اہل سنت. اچھا جب اللہ نے کعبے کو زمین پہ رکھا 360 فٹ تھے. آج بھی کسی مسجد میں بت ہو تو گھبرانا نہیں، ایک دن خالی ہوگا. شہباز بھائی 360 فٹ اللہ نے. مسجد پہ ایک بات یاد آئی تو بتا دوں کہ اگر آج بھی مسجد میں بت ہو تو ایک دن نہ ایک دن خالی ہوگا. لیکن لوگوں سے کہوں گا کہ اپنی سیاست کے سکے کو چمکانے کے لیے مسجد کی بنیاد نہ ڈالو. جس مسجد سے فتنہ پیدا ہو اس کو ڈھایا بھی گیا ہے. اب توجہ رہے یہاں سے وہاں تک. کعبہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ. اللہ نے کہا یہ کعبہ پہلا گھر ہے. وَإِذَا حَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. یہ کعبہ اللہ نے کہا اے ابراہیم سن، اے اسماعیل سن. توجہ رہے، اے اسماعیل سن، یہ میرے گھر کعبہ کو پاک کر، کعبہ کو پاک کر. کس لیے پاک کر؟ طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے. کعبے کو پاک کر. اور سمیر گنج، سمستی پور، مظفر پور سے تعلق رکھنے والوں، ویشالی کے بچوں سنو، اللہ جب اپنے گھر کعبہ کو پاک کرنے کی بات آ رہی ہے تو ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کا وسیلہ لے رہا ہے. لیکن جب مصطفیٰ کے آل کو پاک کرنے کی بات آئی تو نبی کا وسیلہ نہ لیا بلکہ ڈائریکٹ پاک کر دیا ہے. یرید اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس اسحاقی، خانقاہ اسحاقیہ.
اسی کعبے کی بات چلی تو ایک بار یہ تو دور تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا. حضور کا جب دور آیا نا تو بت ہٹائے گئے، نکالے گئے. اس بت کو اتارنے کے لیے حضور نے علی کو بلایا. نام علی آ جائے تو ذرا جوش میں آ جاؤ. ویسے میری عادت ہے میں پوری تقریر میں واہ واہ سبحان اللہ اور نعرے نہیں لگواتا، کبھی کبھی اشارہ کر دیتا ہوں. کہے علی سنو، فتح مکہ کے بعد توجہ کے سنیے گا. اے علی سنو، یہ جو بت رکھے ہوئے اسے اتارنا ہے، اتارنا ہے. یوں ہی نہیں، حضرت صوفی اسحاق علی ہر دم علی علی کیا کرتے. حضرت داتا تیغ علی، ارے کمال یہ ہے کہ پیر کے نام میں بھی علی لگا ہوا ہے اور مرید میں بھی علی لگا ہوا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری اور اسے اسحاقی، فیضان مخدوم اسحاق علی تیغی. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اسحاق علی کے چاہنے والوں سے ٹکرانا نہیں، اس لیے کہ حضرت اسحاق کے جو پیر ہیں وہ صرف ایک پیر نہیں بلکہ تیغ علی ہے، علی کی تلوار ہے. علی کی تلوار ہے. کالی آؤ کعبے کو یہ بت رکھے ہوئے ہیں